پہلا سبق ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی چکنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی آخر بھی، زندہ بھی مردہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، خشک بھی تر بھی، اگلے بھی پچھلے بھی موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، یہاں مائک پہ دو آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا، گونگے بھی مانگیں، اشاروں سے مانگیں گے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنوں گا، اور تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا۔ ایسا طاقتور، ولا یلہہ قول عن قول، سب کا اکٹھے بولنا، اسے کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا، پھر سب کو چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا، ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمجھ، غلطی سے، اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہے گا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 6-7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا، جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں، یہ علم میرے اللہ کا۔ اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے۔ دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں، وہ کتنے زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے، تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویندا پہ، شاباش، تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ پہلے بہنوں کمرے جو کڈو، پھر جو کرنا چاہیے کرو، کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے۔ ولا اکثر من ذلک ولا ادنی
من ذالک ولا اکثر، 6 کے 7 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ، اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔